بھارت کے لیے جو صورتحال ہے وہ اوورآل کافی مشکل ہے. نریندر مودی ایک نئی چال کھیل رہے ہیں. مودی پاکستان پر کب اٹیک کرنے کی پلاننگ کر سکتا ہے؟ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم بھائیوں بہنوں، میں ہوں ڈاکٹر فرحان ویک اور آپ دیکھ رہے ہیں دا بریفنگ روم. اور آج کے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم کچھ بہت اہم خبروں کے اوپر ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس میں جو سب سے پہلی آج کی بات ہوگی ہماری کہ مودی پاکستان کے اوپر کب اپنا حملہ یا سٹرائک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. ہم اس کی ڈیٹ کو پریڈکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھیں گے جنہیں سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ کب ممکن ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے حالیہ کچھ عرصے میں 2 اہم میزائلوں کا تجربہ کیا، تو یہ تجربہ کیوں کیا گیا اس کے متعلق بھی ہم آپ کو مکمل بریف کریں گے. میجر گورو آریہ نے حالیہ 2 دنوں میں جو جھوٹ بولے ان کا بھی مکمل پوسٹ مارٹم کر کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اس کے ساتھ ہی بھارت کے جو برہموس میزائل ہیں ان کے متعلق ایک بڑی تباہ کن رپورٹ شائع ہوئی ہے. اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، اور آخر میں تھوڑا سا تحریک انصاف کا ٹچ بھی لگا لیں گے کیونکہ وہ تھوڑے سے نیوز سے ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو آج کی جو ہماری سب سے پہلی خبر ہے اس کی جانب چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مودی پاکستان پر کب اٹیک کرنے کی پلاننگ کر سکتا ہے. تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چیز واضح کر دوں کہ ہم پاکستانی مسلمان ہیں، اور مسلمان جو ان سے ہیں وہ یہ ایسٹرالوجی اور ویدک ایسٹرالوجی اور ان چیزوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. یہ میرا بھی ایمان ہے اور آپ سب کا بھی ہوگا، لیکن ہمیں یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ لوگ جن سے ہمارا مقابلہ ہے، مودی سرکار، وہ ان ویدک ایسٹرالوجی اور یہ جو خاص تاریخیں ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد رکھتے ہیں، اور ان کی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ایسٹرالوجی کے حساب سے اپنی ڈیٹس کا اندازہ لگائیں. تو میں آج جو انفارمیشن آپ کو دینے جا رہا ہوں، یہ انفارمیشن کوئی یہ نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ 100% ایکوریٹ ہے یا میرا اس پر یقین ہے، لیکن جس مودی کا پاکستان کے خلاف یہ پورا فساد برپا کیا گیا ہے اس مودی کا ان چیزوں کے اوپر مکمل یقین ہے. لہٰذا میں نے ان دا مائنڈ آف ڈیول میں جا کر، مودی کے ذہن میں جا کر سوچا کہ مودی کیسے کرے گا، اور اس سلسلے میں ریسرچ میں ہم نے تھوڑی سی ہیلپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی لی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ویدک ایسٹرالوجی کا ایکسپرٹ نہیں، لیکن کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسٹریٹجیکلی آپ کے سامنے رکھ دوں. نمبر 1، بھارت میں جب یہ نوٹ بندی کی گئی، ڈی مانیٹائزیشن، تو اس وقت جو تاریخ تھی وہ بنتی تھی 8 نومبر 2016، اور اس تاریخ کو اشیلیش نکشتر کہا جاتا ہے. اب یہ نکشتر کیا ہوتا ہے کہ ہندو ایسٹرالوجی میں وہ کہتے ہیں کہ جی چاند جب ستاروں کے جھرمٹ میں سے گزرتا ہے تو ستاروں کی جو مختلف جھرمٹ ہوتے ہیں ان کو نکشتر کہا جاتا ہے. تو چاند جب ان کے بیچ میں سے گزرے گا تو خاص مواقع یا خاص تاریخیں پیدا ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم کوئی اہم ایکشن لے سکتے ہیں. تو یہ جو 8 نومبر 2016 تھی، یہ وہ تاریخ تھی ان کی ایسٹرالوجی کے حساب سے جب وہ خفیہ یا کوئی ایسے شاکنگ قسم کے ایکشن لے سکتے ہیں جن کا نتیجہ نکلے. تو اس تاریخ کو انہوں نے ڈی مانیٹائزیشن کی. پھر 5 اگست 2019 ایک نکشتر ہے جس کا نام ہے اترا بھدپرا نکشتر. اب یہ جو نکشتر ہوتا ہے یہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی دھارمک یا اپنے مذہبی پروجیکٹ شروع کرنے ہوں تو ان تاریخوں میں ہم اپنے مذہبی پروجیکٹس کرتے ہیں. تو مودی جی نے جو 5 نومبر 2019 کا وقت تھا تب انہوں نے آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے کا سوچا، اور یہ انہوں نے ایز اے دھارمک پروجیکٹ کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ لانگ ٹرم ان کا ارادہ یہی ہے کہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر کے باقاعدہ اس کو مسلمان سے ایک ہندو ریاست میں تبدیل کیا جائے. تو آپ دیکھیں مودی کی، میں آپ کو پہلے سائیکالوجی سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹس پر لے کر چلوں گا تاکہ آپ کو سمجھ لگتی جائے کہ جیسے جیسے یہ اہم ڈیٹس آتے ہیں ماضی میں مودی انہی ڈیٹس کے حساب سے اپنے فیصلے کرتا رہا ہے. ہمارا ان پر یہ ایمان نہیں ہے لیکن مودی کا ہے، اس لیے ہم اس کے دماغ سے سوچ رہے ہیں. اچھا، اب 5 اگست 2019 کو وہ آرٹیکل 370 کینسل کرتا ہے، اور 5 اگست 2020 کو دوبارہ سے اترا بھدپرا نکشتر لگتا ہے، اور اس تاریخ کو مودی جی رام مندر کا افتتاح کرتے ہیں، وہ جو انہوں نے بابری مسجد کو تباہ کر کے رام مندر بنایا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ڈیٹس میں کتنی سملیرٹی پائی جا رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ہی 26 مئی 2014 کو مودی نے اس روز اسپیسیفکلی جا کر حلف اٹھایا جس دن کو کہتے ہیں کہ پشیا نکشتر لگتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نکشتر ہے جس میں ان کی پاور سب سے زیادہ ہوتی ہے اور کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا یا ان کی اتھارٹی پر نہیں جا سکتا. اب یہ جو پشیا نکشتر کا لفظ ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ آگے اس کے اوپر ہی ہم ڈسکشن کریں گے.
پھر جب یہ مودی گجرات کا سی ایم بنا تب بھی اس نے حلف اٹھانے کے لیے ایک خاص دن کا انتخاب کیا جس کو 7 اکتوبر کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ نوراتری کا دوسرا دن تھا جس کو ان کے نزدیک ایک شبھ دن مانا جاتا ہے۔ پھر مودی نے جب پاکستان میں یہ بالا کوٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سرجیکل سٹرائک کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے لیے جو ڈیٹ چوز کی وہ تھی 26 فروری 2019، اور اس ڈیٹ کو روہنی نکشتر جو ہے وہ ان کے مطابق ایک بڑا مبارک نکشتر ہے، تو اس دن کے مطابق انہوں نے یہ ڈیٹ سلیکٹ کی۔ پھر اڑی پر جو انہوں نے سٹرائک کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 29 ستمبر 2016 کو دوبارہ سے وہی پشیا نکشتر لگ رہا تھا، جس کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ مودی نے جس دن حلف اٹھایا اس دن بھی پشیا نکشتر والی ڈیٹ کا ویٹ کیا۔ اب کیا صورتحال ہے کہ اب پشیا نکشتر لگنے جا رہا ہے جی 10 مئی 2025 کو، تو تقریباً ابھی مطلب ایک ہفتہ باقی ہے، لیکن مودی نے یہ جو ڈیٹ ہے اس کو، چونکہ مودی کے سارے ایکشنز ایسٹرالوجی کے مطابق ہوتے ہیں اور مودی کے متعلق ہم نے ریسرچ بھی کی ہے، تو مودی جو سا ہے بھارت میں جو برہمن کاسٹ کے ہندوز ہوتے ہیں، سادھو جو خصوصی طور پر گجرات میں اور اتراکھنڈ میں پائے جاتے ہیں، تو وہ جوتش کی ایک خاص قسم کو پریکٹس کرتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے پاراشری جوتش۔ تو مودی جی اس کو فالو کرتے ہیں، اور پاراشری جوتش کے مطابق جو اب ایک اگلی اہم ڈیٹ آ رہی ہے مودی کے لیے، تو یہ وہی ڈیٹ ہے جب یہ اڑی سٹرائک ہوئی، یہ وہی ڈیٹ ہے جب اس نے مطلب ایک طرح سے اوتھ بھی لی، اور یہ وہی پھر پشیا نکشتر لگ رہا ہے 10 مئی 2025 کو، تو ہمارا قوی امکان ہے کہ مودی اس دن کو کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک دوسری اہم ڈیٹ ہمیں اس پورے معاملے میں نظر آ رہی ہے وہ 17 مئی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی امرت سدھی یوگت جو ہے وہ ہستہ نکشتر لگ رہا ہے، تو وہ بھی اب ان کی اپنی اپنی ٹرمینالوجیز ہیں، لیکن ہم چونکہ اس کے اوپر ذرا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مدد لے رہے ہیں، میرا اپنا کوئی اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن یہ جو ریسرچ ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ ہمیں مودی کے مائنڈ سیٹ کا بتا رہی ہے۔ اسی طرح ہی بہار الیکشنوں سے پہلے بھی مودی پنگا کر سکتا ہے، اور وہ جو ڈیٹس ہمیں دی جا رہی ہیں وہ ہیں 4 جون 2025، اور ایک جو ڈیٹ ہے وہ یہ چناکیہ کے فلسفے کے اوپر ہے کہ چناکیہ کہتا ہے کہ دشمن پر اس وقت حملہ کرو جب اس کو بالکل ایکسپیکٹڈ نہ ہو، تو وہ پھر ڈیٹ بننی ہے کہ 14 جون 2025 عید الاضحیٰ سے بالکل پہلے کہ پاکستان عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جائے گا، تو اس سے پہلے ہم کوئی کارروائی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ جی 4 ڈیٹس ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بڑے مزے کی چیز بتاتا چلوں کہ میں نے پھر یہ پورا معاملہ دیکھتے ہوئے یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس پر بھی دیکھا کہ یہاں پر کوئی ان کا کوئی خاص قسم کا نکشتر لگتا ہے جس کے اوپر مودی کوئی ایسا فالس فلیگ پلان کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمارے سامنے ایک جو چیز آئی اس کو کہا جاتا ہے جی اشونی نکشتر، اور یہ جو آشوینی نکشتر ہے یہ ان کا وہ والا ٹائم ہوتا ہے جب آپ کوئی بڑا ابرپٹ اور سڈن ڈیسیژن لے سکتے ہو جس کا بڑا کیوٹک یا انارکی قسم کا ایک آؤٹ کم نکلے۔ تو یہ جو 23 اپریل 2025 کی ڈیٹ ہے، یہ بھی ڈیٹ اگر ہندو ایسٹرالوجی کے حساب سے دیکھی جائے جن کو مودی فالو کر رہا ہے تو اس کے حساب سے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ بنتی ہے، اور اسی ڈیٹ کو پورا پہلگام کا واقعہ بھی پلان کیا گیا۔ تو یہ ریسرچ تھی، میں نے کہا چلیں آپ کے سامنے تھوڑی پیش کرتے ہیں، ہماری ایکسپرٹیز نہیں، میں دوبارہ سے آپ کو بتا دوں، اور اسلام میں یہ شرک سمجھا جاتا ہے، یہ چیز درست نہیں ہے، لیکن اگر ہم مودی کے مائنڈ سیٹ کے اوپر جائیں گے تو پھر ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں وہ بھی ان تاریخوں کا خاص خیال رکھیں گے کہ 10 مئی دوبارہ سے ہم آپ کو بتا دیں 10 مئی کو سب سے زیادہ چانسز ہیں، پھر اس کے بعد اگر پرابیبلٹی ہے تو 17 مئی کی، پھر 4 جون کی، اور پھر 14 جون کی۔ تو یہ ہندو ایسٹرالوجی کے مطابق جو مودی فالو کرتا ہے یہ ڈیٹس نکل رہی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے دوسرے اہم ٹاپک کے اوپر، اور جو کہ اس وقت سب سے زیادہ گفتگو میں موجود ہے کہ پاکستان نے 2 اہم میزائلوں کے تجربے کیے ہیں، ابدالی میزائل کا اور فتح میزائل کا۔ تو یہ دونوں میزائلوں کے تجربے اس وقت کیوں کیے جا رہے ہیں؟ تو دوستو پہلے آتے ہیں ابدالی میزائل کے اوپر۔ یہ ہمارا سرفیس ٹو سرفیس جو ہے میزائل جاتا ہے کہ زمین کی سطح سے جا کر زمین کی سطح پر وار کرتا ہے، اور یہ جو دونوں میزائل ہیں ان کے لیے جو مشقیں، جن فوجی مشقوں میں یہ میزائل لانچ کیے جا رہے ہیں ان مشقوں کا نام ہے انڈس۔ تو انڈس سے آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس سے مراد انڈس واٹر ٹریٹی ہے، کہ اگر بھارت معاہدہ سنتاس کو کینسل کرتا ہے تو ہم ان میزائل کے لانچز سے واضح طور پر بھارت کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی جان اگر آپ ایسی حرکت کریں گے تو پاکستان کے پاس یہ ہتھیار تیار ہیں اور پاکستان کسی بھی لمحے ایکشن لے سکتا ہے۔ اب اس معاملے کے اوپر بھی ہم نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک جو ڈیم کا سٹرکچر ہے اس کو تباہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیم بہت زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے، اس کا سٹرکچر بڑا مضبوط ہوتا ہے، لیکن
اور تو اگر آپ براہ راست کسی بھی ڈیم کے اوپر بمباری شروع کر دیں یا جہاز سے بم گرائیں تو وہ ڈیم اتنے آرام سے تباہ نہیں ہوتا. تو ڈیم کا جو سٹرکچر ہے, آپ نے اس سٹرکچر میں چند اہم پلرز ہوتے ہیں یا چند اہم جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان جگہوں کو بار بار ٹارگٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ جو ڈیم ہے جس کا بہت بڑا سائز ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے. تو جب بھی آپ کسی ڈیم کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو آپ کی پریسیژن ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ نے جس جگہ پر جانا ہے میزائل اس جگہ پر جا کر لگے. اب دنیا میں جو زیادہ تر میزائلز ہیں اور پاکستان کے پاس بھی جو ماضی میں پاکستان جن میزائلز کا تجربہ کیا ان میں جو ایرر کا ریشو ہوتا ہے کہ ایک نشانے پر ایگزیکٹ لگنا ہے تو اس سے وہ میزائل کتنا ادھر ادھر ہو سکتا ہے وہ تقریباً 200 سے 250 میٹر تک کا ایرر ہوتا ہے, جس کو وہ سرکولر ایرر کا نام دیا جاتا ہے یا وہ سرکولر ایرر ڈیویشن کہا جاتا ہے, اس طرح کی ٹرمز ہوتی ہیں. اب جو ہمارا ابدالی میزائل ہے یہ 450 کلومیٹر تک وار کر سکتا ہے, مطلب 450 کلومیٹر کی فلائٹ کرے گا, لیکن جب اس نے ٹارگٹ کو سٹرائک کرنا ہے تو یہاں پر اس کی جو ایرر رینج ہے وہ صرف 50 میٹر ہے کہ جس جگہ کو ٹارگٹ کرنا ہے اس سے 50 میٹر ادھر ادھر ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو میزائل ہے یہ خصوصی طور پر وہ انفراسٹرکچر جو کہ بھارت پاکستان کے دریاؤں کو بند کرنے کے لیے بنانا چاہتا ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے بعد جو آج ہم نے دوسرے میزائل کا تجربہ کیا وہ فتح میزائل ہے, اور فتح میزائل کی جو رینج ہے وہ تو 120 کلومیٹر ہے, لیکن یہ بھی جو میزائل ہے یہ 10 سے 20 میٹر کی ایکیوریسی کے اندر جا کر وار کر سکتا ہے. تو ایک چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان میزائلز کے اوپر نیوکلیئر وار ہیڈ بھی لے کر جائے جا سکتے ہیں, لیکن آپ ایک ڈیم کے اوپر ایٹم بم نہیں گرا سکتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ پورا وہاں کا پانی آلودہ ہو جائے گا, ریڈیو ایکٹیویٹی پھیل جائے گی, ماحولیاتی نقصان ہوگا, وہ پانی ادھر آئے گا یہاں پر بھی لوگوں کو نقصان دے گا. تو اس پوری صورتحال میں ہمارے پاس جو ایک طریقہ رہ جاتا ہے وہ کنونشنل وار ہیڈ کا ہے کہ ہم نے نارمل جو بارود یا جو ہمارا وہ ہوتے ہیں دھماکے والے بم وغیرہ ان کو استعمال کرنا ہے, آپ نیوکلیئر آپشن کے اوپر نہیں جا سکتے. تو اس میں پھر کیا ہے کہ آپ کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ آپ سٹرکچر میں وہ والی چیزیں دیکھو کہ ایک ڈیم کے سٹرکچر میں کون سی کمزور جگہ ہے جس کو ہمارے 3 سے 4 میزائل یکے بعد دیگرے بار بار ٹارگٹ کریں تو وہ ڈیم ٹوٹ جائے گا. تو اس حساب سے یہ جو میزائلز ہیں ان کا تجربہ کیا جا رہا ہے اور بھارت کے لیے یہ چیز انتہائی پریشان کن ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں دوستو بھارت کے بھگوڑے میجر گوبر آریہ کے متعلق. اب گوبر آریہ صاحب جون سے ہیں, انہوں نے ویڈیو بنائی اور ویڈیو میں وہ کیا بول رہے ہیں, اب میں اس کی ویڈیو نہیں چلا سکتا کیونکہ obviously کاپی رائٹ کے مسائل ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن وہ بول رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی کشتیوں پر پابندی لگا دی, اب پاکستان کی کوئی کشتی بھارت کی کسی پورٹ پر نہیں آ سکتی, پاکستان کی کوئی بھی چیز بھارت میں نہیں بکے گی, پاکستان کی ایکسپورٹس پر ہم نے پابندی لگا دی, ہم ترسا کے اس ملک کے ساتھ برا سلوک کریں گے, ان کو ختم کریں گے, ان کو پیسے دینا بند کر دیں گے. اب دیکھیں ہمارے ان فیصلوں سے ان کا اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے. تو گوبر آریہ یہ والی بونگیاں مارا تھا, اس کے اوپر ہم نے ریسرچ کی, ہم نے کہا کہ یار دیکھو کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستانی کشتیاں انڈین پورٹس پر نہیں آ سکتی, تو یہ کیا اس کے حقائق کیا ہیں. تو بھائیو بہنوں ہم آپ کو بتائیں کہ پچھلے سال 2024 میں ٹوٹل پاکستان کی 10 کشتیاں ایسی تھیں جو کہ بھارت کے کسی پورٹ پر لنگر ہوئی, کہ ہماری کشتیوں نے بھارت کے کسی پورٹ کا رخ کیا, پورے پاکستان کی 10 کشتیاں 10, اور اس کے اوپر گوبر آریہ نقدہ کوکا والا گانا لگا کر ناچ کر بتا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بڑا نقصان دیا. اس کے بعد اگر ہم دوسرے اس کے الزام کے اوپر چلیں گے, وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی ایکسپورٹس بند کر دی ہیں, اب پاکستان کو بھارتی پیسے نہیں ملیں گے. وہ بھی جب ہم نے سرچ کیا تو پتا چلا کہ سال 2024 میں پاکستان نے بھارت میں جو ٹوٹل ایکسپورٹس کی ہیں, اپنی چیزیں بھارت بیچی, وہ $4,80,000 کی تھیں, جو کہ اس وقت پاکستانی کرنسی کے مطابق مکمل 11 سے 12 کروڑ روپے بنتے ہیں. کہ پاکستان نے بھارت جو چیزیں بھیجیں اس کے نتیجے میں پاکستان کو بھارت سے کتنے پیسے ملے, پاکستان کو 24 کروڑ لوگوں کے ملک کو 11 سے 12 کروڑ روپے. تو اس کے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں گے بھارت پاکستان کتنی چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے, تو سال 2025 میں جنوری سے لے کر اپریل تک, یہ 3 ماہ کی ہم ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں, تو بھارت نے پاکستان سے $447 ملین کمائے, $447 ملین, اور پاکستان اور بھارت میں کتنے ہیں پورے سال کا $4,80,000. تو گوبر آریہ اس حرکت کا جو نقصان ہے بھارت کو زیادہ ہو رہا ہے, پاکستان کو الحمدللہ
تمہاری ان حرکتوں سے فرق نہیں پڑتا. تو میں نے کہا چلیں ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ آپ خود طے کر لیں. اس کے بعد دوستو بھارتی ایجنسی کی خفیہ رپورٹس جو سی ہیں وہ لیک ہوتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. ہم نے وہ سارا ڈیٹا آپ سے شیئر کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے 2 ویڈیوز پہلے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بھارتی ایجنسی را کے کچھ خفیہ ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں جس کے مطابق انہوں نے آزاد کشمیر میں حملہ کرنے کے لیے ایک بات کا سہارا لینا ہے کہ یہاں پر جی دہشت گردوں کے لانچ پیڈ پائے جاتے ہیں. حالیہ کچھ عرصے میں اگر آپ نے بھارتی میڈیا کو دیکھا ہو تو وہاں پر بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان میں دہشت گردوں کے لانچ پیڈز ہیں. تو وہ جس طرح را کے ڈاکومنٹس میں پورا بھارت کا اسکرپٹ لکھا ہوا ہے اسی کے اکارڈنگلی وہ لوگ ابھی تک ایکٹ کرتے جا رہے ہیں. لیکن آج ماشاءاللہ سے ایک چند نئے ڈاکومنٹس منظر یہاں پر آئے ہیں جن کے مطابق بھارت کی جو 881 برہموس ریجمنٹ ہے اس نے باقاعدہ خط لکھ دیا ہے کہ ہمارے جو برہموس میزائل ہیں وہ کسی کام کے نہیں رہے اور 4 جو میزائل ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں چونکہ ہم لوگ ان کی سٹوریج بھی نہیں کر سکتے. تو اس وقت جو ہے بھارت کی صورتحال کافی خراب ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح ان کی ایئر فورس کے حالات بھی آپ جانتے ہیں کہ دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو بھارت کے لیے جو صورتحال ہے وہ اوورآل کافی مشکل ہے. اب جو ان سے نریندر مودی ایک نئی چال کھیل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اب تمام شہریوں کو فوجی مشقیں شروع کرانی ہیں 7 مئی سے. اور مودی جی لگتا ہے کہ اب میزائل اور جہاز چھوڑ کر پرسن ٹو پرسن کامبیٹ کے اوپر آ رہے ہیں. لیکن وہ پاکستان نے الحمدللہ جو اب تک ان کو ڈرایا ہوا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. دیکھیں بھائیو بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے. ہماری آبادی 25 کروڑ ہے, ایک ملک ہے اس کی آبادی 1.5 ارب ہے. ٹھیک ہے, ہماری معیشت کدھر ہے ان کی معیشت کدھر ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں کہ یہ لوگ کب سے ہمیں تڑیاں مار رہے ہیں. کوئی ان کو 15 دن ہو گئے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. لیکن آج بھی جو ہے 25 کروڑ کے ملک نے 1.5 ارب کی آبادی والے ملک کو نتھ دے کر رکھا ہوا ہے. تو یہ ہماری کامیابی ہے, اس چیز پر ہمیں فخر کرنا چاہیے. اور اگر آپ نہیں کرتے تو اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کیسے ابھی ڈرا دمکا کے رکھا ہوا ہے. تو اللہ کا شکر ہے, انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطاء اللہ طاہر صاحب نے ایک بہت اچھی سرجیکل سٹرائک ماری. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کے جتنے بھی نیوز چینلز تھے اور یہ پاکستان کے یوٹیوبرز تھے ان کے اوپر پابندی لگانے کا سلسلہ شروع کیا. اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مودی کا بیانیہ انتہائی کمزور ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی پہلگام کا حملہ ہوا تو انہوں نے پاکستان کے اوپر 5 منٹ کے اندر الزامات لگانے شروع کر دیے. نہ کوئی ثبوت اکٹھے کیے, نہ آج تک یہ دہشت گرد پکڑ سکے ہیں جنہوں نے واقعہ کیا. لیکن پاکستان 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 شروع کر دیا. اب پاکستانی ریاست نے ان کو بھرپور لاجک کے ساتھ جواب دیا. آپ کو یاد ہوگا DGISPR کی پریس کانفرنس, پاکستان نے ثبوت ان کے سامنے رکھے, سب کچھ واضح کیا, ان کو بتایا کہ یہ ہے. اب اس کا جو ایک اینڈ رزلٹ نکلنا شروع ہوا وہ یہ ہوا کہ بھارت میں جو عام آدمی ہے وہ بجائے اس کے کہ پاکستان پر غصہ ہوتا وہ مودی سے سوال کرنے لگ پڑا کہ پاکستانی تو ثبوت دکھا رہے ہیں, ان کا DGISPR ثبوت دکھا رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. تو اب جو مودی کے اوپر پریشر بڑھتا جا رہا تھا تو اس نے کیا کیا کہ پاکستان کے یوٹیوب چینلز بند کر دیے, وزیر اعظم کا یوٹیوب پیج بند کر دیا, DGISPR کا پیج بند کر دیا, وزارت اطلاعات کا پیج بند کر دیا. لیکن کل الحمدللہ ہماری وزارت اطلاعات نے کہا کہ اگر آپ پیج بند کرتے ہیں تو کرتے رہیں, ہم اب ایڈز چلائیں گے. اور گوگل ایڈز کے تھرو بھارت کے جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوب چینل تھے جن پر پاکستان کے خلاف دن رات بکواس کی جاتی تھی اور دھمکیاں دی جاتی تھیں, وہاں پر پاک فوج کے اور ہمارے میزائلوں کے اور ہمارے طیاروں کے اشتہارات چلنے شروع ہو گئے. تو ایک طرف گوبر آریہ بیٹھ کر بولتا تھا کہ ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اور بیچ میں ایڈ بریک لگتا ہے اور ایڈ بریک کے دوران پاکستانی فوجی اور پاکستانی جہاز فضا میں بلند ہوتے ہیں. اسی طرح ہی وہ GD بخشی پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں, ارنب گوسوامی دھمکیاں دیتے ہیں, اور اس کے بیچ میں جب ایڈ بریک لگتا ہے تو پاکستان کے ایڈز چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کی وزارت اطلاعات کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور بھارت کو بڑا ٹائملی سٹرائک مارا ہے اور اس پر وہ سارے تتے توے پر بیٹھ کر پھڑک رہے ہیں. آخری خبر آج کی ہماری سلمان اکرم راجہ کے متعلق ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف پر حالیہ کچھ عرصے میں کافی برا ٹائم آیا ہوا ہے. تو اب جو ہے ان کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ لوگوں کو باہر نکالیں, کوئی ایونٹ کریں. اب یہ بات وہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں بھائیوں, میں نے پچھلے پورے 1 سال سے یوٹیوب کے سٹیٹس کا باقاعدہ معائنہ کیا ہے. میں نے تحریک انصاف کے لوگوں کے دیکھے ہیں, PMLN والوں کے دیکھے ہیں, سب کے میں نے دیکھے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی تحریک انصاف کا کوئی خاص ایونٹ آتا ہے تو یہ یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر دہاڑیاں لگانے کا وقت ہوتا ہے. دہاڑیاں کیسے لگتی ہیں کہ وہی عمران ریاض جو کہ عام دنوں میں شاید 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ روپے کما رہا ہو ہر روز کے, جب 24 25 اور 26 نومبر آتا ہے تو وہی عمران ریاض ایک دن کے 50 سے 60 لاکھ روپے کماتا ہے.
تو مطلب یہ جو 3 دن ہیں جن میں تحریک انصاف والوں کا دعویٰ ہے کہ جی ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی اور یہ ہوئی، ان 3 دنوں میں عمران ریاض نے 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ کمایا، ٹھیک ہے؟ اور صرف عمران ریاضی نہیں، آپ موہت پیرزادہ کا دیکھیں، اس نے کوئی کروڑ روپے کی دیہڑی لگائی، شہباز گل نے کوئی 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی دیہڑی لگائی۔ تو جب بھی تحریک انصاف کوئی نہ کوئی احتجاج یا جلسہ کرنا چاہتی ہے تو وہ جو محسوس دن ہوتے ہیں تب ان کی کمائی عام دنوں سے 5 گنا یا 10 گنا بڑھ جاتی ہے، اور اگر اس پہ اللہ نہ کرے کوئی خوفناک واقعہ ہو تو وہ کمائی 10 گنا سے 20 گنا بھی بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ جو یوٹیوبر ہیں ان کا ہمیشہ موڈ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر پریشر ڈال کے ان کو مجبور کیا جائے کہ کوئی احتجاج کریں تاکہ ہم لوگ ان دنوں میں دہاڑیاں کما سکیں۔ بے شک یہاں پر عام ورکر ڈنڈے کھائیں، مارے کھائیں، لاتیں کھائیں، چتر کھائیں، وہ زندہ رہیں نہ رہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ تو گدھ ہیں اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو کھانا ہے اپنا کھانا۔ تو اب سلمان اکرم راجہ نے جب ٹویٹر سپیس میں گئے تو وہاں پر تحریک انصاف کے ایسے ہی چند لوگ موجود تھے، اور انہوں نے 1-2 لوگوں کو پمپ کیا، ان کو آگے کیا، اور سلمان اکرم راجہ کو بولا کہ آپ کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ تو انہوں نے واضح الفاظ میں بول دیا کہ ہمارے کہنے پر لوگ نہیں نکلتے۔ آپ لوگوں نے 26 نومبر کو بھی دیکھا کہ میں لاہور میں جگہ جگہ گیا اور میں نے لوگوں کو ساتھ لینے کی کوشش کی، لیکن میرے ساتھ لوگ نہیں نکلے۔ تو جب لوگ ہی نہیں نکلتے تو میں احتجاج کیسے کروں؟ اور جب سے انہوں نے یہ بات کی ہے، یہ جو یوٹیوبروں کا طبقہ ہے اس کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو ڈالر کمانے کا رستہ ہے وہ آہستہ آہستہ بند ہوتا جا رہا ہے اور اب وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اوورآل اگر ہم ویسے بھی ابھی یوٹیوب کے سٹیٹس دیکھیں تو حالیہ کچھ عرصے میں ہمیں نظر آیا کہ وہ لوگ جو پاکستان اور پاک فوج کے حق میں بولتے ہیں ان کے ویوز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے یوٹیوبر منصور علی خان ہو چکے ہیں، جنہوں نے صرف گزشتہ 1 ہفتے میں تقریباً 2 کروڑ ویوز حاصل کیے ہیں، اور جو بندہ دوسرے نمبر پر ہے تحریک انصاف کا، یہ عمران ریاض، وہ اس کے آدھے سے بھی نیچے ہے۔ تو بہت واضح فرق پڑ چکے ہیں الحمدللہ۔ پاکستانی عوام یہ پروپیگنڈا اور سیاسی انتشار اور یہ کلٹ والی چیزیں دیکھنے سے اب سائیڈ پہ ہو رہی ہے، اسی لیے اب ان کا پورا موڈ ہے کہ کسی لیڈرشپ کو انسٹیگیٹ کر کے کوئی ایسا صورتحال بنائی جائے کہ ہمارے ڈالر بڑھ جائیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی فیئر بات کی ہے اور اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی بھائیو بہنوں آج کا شو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ میں بہت سے دوست پوچھ رہے تھے کہ کل اور پرسوں ہمارا شو کیوں نہیں ہے، تو ہمارا شو عموماً منڈے سے لے کر فرائیڈے تک ہوتا ہے، لیکن اگر مستقبل میں آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سیٹرڈے سنڈے کو بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں۔ بہت شکریہ۔